اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا موضوع جتنا معلومات افزا ہے اتنا ہی دلچسپ بھی ہے، اور آج میرے اس ویڈیو کا موضوع ہے مکھی۔ مکھی جو ہمارے ارد گرد کے ماحول کا ایک حصہ ہے، وہ مکھیاں جو ہمیں ہر وقت تنگ بھی کرتی رہتی ہیں، ہمارے ارد گرد منڈلاتی بھی رہتی ہیں، لیکن رنگ میں بھنگ بعض اوقات اس وقت پڑتا ہے جب کوئی ارد گرد منڈلاتی ہوئی مکھی ہمارے کھانے یا پینے کی کسی چیز میں گر جائے، اس برتن میں گر جائے جس میں ہم کھاتے پیتے ہیں۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسلام اسے کیا سمجھتا ہے اور اس بارے میں ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے، یہی آج کا میرا موضوع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، 3320 اس حدیث کا نمبر ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے کھانے یا پینے کے کسی برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو پوری طرح ڈبو کر باہر پھینک دیا کرو، کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے۔ اب اس حدیث پر بڑی بحث کی جاتی ہے۔ آج کے جدید دور کا انسان اس میں طرح طرح کے عذر نکالنے اور اس میں طرح طرح کی باتیں نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی تو کوئی کہتا ہے کہ شاید اس مکھی سے مراد شہد کی مکھی ہوگی، تو جناب جان لیجئے قرآن مجید میں ذباب کا لفظ شہد کی مکھی کے لیے نہیں، ارد گرد یہ منڈلانے والی مکھیوں کے لیے استعمال ہوا۔ شہد کی مکھی کے لیے تو نحل کا لفظ ہے۔ پھر دوسرا پہلو اس حدیث کا جان لیں کہ اس حدیث میں نہ تو کوئی عقائد کی بات ہو رہی ہے، نہ عبادات کا معاملہ ذکر میں ہے، نہ ہی یہاں پر کوئی دینی معاملہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ زندگی کے ایک عام سے معاملے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ تو کوئی اسے اپنے لیے مناسب سمجھے تو اس پر عمل کرے، اور اگر کوئی کراہت محسوس کرتا ہے تو اسی حدیث کے اندر بیماری کا بھی ذکر ہے کہ ایک پر میں مکھی کے بیماری ہے، تو اس لیے اگر کوئی کراہت محسوس کرتا ہے تو استعمال نہ کرے چیز۔ پھر ایک پہلو طبی لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے کہ طبی لحاظ سے جناب مکھی تو گندگی پر بیٹھنے والی چیز اور بیماریاں پھیلانے والی چیز ہے، تو یہاں پر بھی سن لیجئے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں کہیں پر بھی مکھی کو بڑی پاک صاف مخلوق نہیں بتایا، بلکہ یہ ذکر موجود ہے کہ اس کے ایک پر میں بیماری بھی ہے۔ لیکن آج طب ہی، آج سائنس ہی یہ دریافت کر چکی کہ اس مکھی کے اندر ایسے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں کہ جو جسم میں داخل ہو کر ہمارے جسم میں مختلف اینٹی باڈیز پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اینٹی بائیوٹک دوائی کے طور پر یہ کام کرتے ہیں۔ سائنس تو بعد میں دریافت کر رہی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات پہلے فرما چکے کہ اس کے ایک پر میں شفا بھی ہے۔ اور اب چلتے چلتے ایک عقلی دلیل بھی سن لیجئے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک گندگی پھیلانے والی چیز، ایک گندی جگہ پر بیٹھنے والی چیز شفا بھی ہو؟ تو سن رکھیے کہ جو شہد کی مکھی ہے اسی کے ڈنک میں، اسی کے منہ سے زہر بھی نکلتا ہے، اور یہی شہد کی مکھی اپنے منہ سے شہد بھی پیدا کرتی ہے۔ گائے ہے تو اس کے پیٹ اور انتڑیوں سے ہی گوبر بھی نکلتا ہے، اور اسی کے پیٹ اور انتڑیوں سے دودھ بھی نکلتا ہے۔ تو اللہ نے مکھی کو اگر بیماری پھیلانے کا ذریعہ بنایا بھی تو اسی میں شفا بھی رکھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔